بے سکونی، میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤں، اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہے ہوں کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے کسی کو دکھ دے کر، اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کی وہ رونق کہاں چلی گئی، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ ماں کی گود، سجدے اور ماں کی گود میں ایک جیسا سکون ملتا ہے۔ کچھ تو ہے ان ماؤں میں جو ہم بچوں کو سکون دیتی ہیں، کیونکہ سجدے جیسا سکون سجدے کے بعد صرف اور صرف ماں کی آغوش میں رہ کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک اس سکون کو ہم سب بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں تمہارے مقدر میں لے آتی ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔